ایک استاد اور شاگرد مسجد سے باہر نکل رہے تھے کہ ان کی نظر ایک پرانے جوتے پر نظر پڑتی ہے۔ لگتا تھا کہ کوئی غریب شخص دیر تک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ شاگرد نے استاد سے کہا کہ اگر ہم اس کے جوتے چھپا دیں تو ہمیں یہ دیکھنے کا موقع مل جائے گا کہ یہ غریب شخص اس طرح کے حالات میں کیا کرتا ہے۔ کیا دوسری کی چپل یا جوتے پہن کر چلا جاتا ہے یا اس کا رد عمل کچھ اور ہوتا ہے؟ استاد نے جواب میں شاگرد سے کہا کہ یہ غیر مناسب لگتا ہے کہ ہم کسی کو تکلیف دے کر اس کے پریشانی کا منظر دیکھیں۔ اگر دیکھنا ہی ہے تو میرے پاس اس سے بہتر طریقہ ہے کہ اس کے جوتوں میں ہم کچھ رقم چھپا دیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا رد عمل رقم ملنے پر کیسا رہتا ہے۔ استاد اپنے جیب سے کچھ رقم نکال کر جوتوں میں چھپا دیتا ہے اور وہ دونوں چھپ کر یہ منظر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ وہ غریب مزدور مسجد سے باہر نکلتا ہے اور اپنے جوتوں میں جب پیر داخل کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اس جوتوں میں کوئی چیز موجود ہے۔ ہاتھ ڈال کر نکالنے پر حیرت سے دیکھتا ہے کہ وہ نوٹ ہوتے ہیں اور دوسرے جوتے کو دیکھتا ہے تو دوسرے جوتے میں بھی اس سے پیسے ملتے ہیں۔ یہ مزدور رقم کو نکال کر ادھر ادھر دیکھتا ہے اور جب کوئی نظر نہیں آتا تو آسمان کی جانب دیکھ کر کہتا ہے کہ اے اللہ، تیرا بے حد شکر ہے کہ تو نے اپنے کسی بندے کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ میری بیوی بیمار ہے، میرے پاس اس کے علاج کے تو کیا بچوں کو کھلانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ اے اللہ، اس نیک انسان کو جزائے خیر سے نواز دے۔ غریب شخص کے آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بار بار یہی دوہرا رہا تھا کہ اے اللہ، تیرا شکر ہے، میرے بچوں کی بھوک مٹ جائے گی، میری بیوی کی دوائی آ جائے گی۔ استاد نے شاگرد سے پوچھا کیسا محسوس ہو رہا ہے، کیا تاثرات ہے اس رد عمل پر؟ شاگرد کہتا ہے کہ آج میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میں نے یہ سیکھ لیا ہے کہ حقیقی خوشی اس وقت ملتی ہے جب آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں۔ کسی کی چیزیں لینے یا انہیں چھپانے میں خوشی نہیں ہے بلکہ حقیقی خوشی دینے میں ہے۔ استاد نے کہا کہ اے میرے بیٹے، کسی شخص کو رقم دینا ہی خوشی نہیں ہے بلکہ کسی بھائی کے غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا بھی اس کی مدد کرنا اور خوشی دینا ہی ہے۔ کسی کا عذر قبول کرنا اور غلطی کو معاف کر دینا بھی رقم دے کر خوشی دینے سے کم نہیں ہے۔ لہٰذا دینے کی فکر کرو، دینے کی عادت ڈالو، معاف کرنے کی عادت ڈالو، شرعی عذر قبول کرو، اچھا گمان رکھو اور اپنے بھائی کے غیر موجودگی میں اس کا دفاع کرو اور کسی بھی شخص کو آزمائش اور امتحان میں نہ ڈالو۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے کیونکہ اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور ساتھ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔